الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً 17 انبیاء کا، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ پہلے تو اس میں دنیا کے زوال کا ذکر کیا، وقت حساب کے قریب آنے کا ذکر کیا، پھر اس میں مشرکین کی گندی حماقتوں اور گندی عادات کا ذکر کیا۔ کبھی قرآن کریم کو جادو کہتے ہیں، کبھی شعر و شاعری کہتے ہیں، کبھی خواب و خیال کہتے ہیں، کبھی افتراء کہتے ہیں، کبھی من گھڑت کہتے ہیں، کبھی کسی سیکھا ہوا کہتے ہیں، سب ان کے الزامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ظالم قوموں کا انجام اس کے اندر بیان کیا، فلاں قوم کا یہ انجام ہوا، فلاں قوم کا یہ انجام ہوا، اور 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پھر ان کو قوم کے سامنے لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اپنے کرم سے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ہجرت کی، اپنا ملک چھوڑا اور آپ مصر سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک کا کھیت تھا، اور بکریوں نے کھیت کو کھا لیا۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، دیکھو تمہاری بکریوں نے کھیت کھایا ہے، لہٰذا تمہاری بکریاں اس کھیت والے کو دو۔ حضرت سلیمان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی بکریاں ہیں، تمہارا کھیت ہے، تم بکریاں اپنے پاس رکھو، کھیت اس کو دے دو، اور یہ کھیت کے اندر محنت کرے، جب کھیت بڑا ہو جائے کھیت واپس کرے، بکریاں لے لے۔ یوں قصہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا، قیامت کے قریب نکلیں گے، ہر چیز کو چٹ کریں گے، بھاگتے پھریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ تو یوں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ ایمان پر قائم رہو، دین پر پابند رہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کی ہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، فرمایا آواز تم لگا دو، دور دور سے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، حج کریں گے۔ حج کا ذکر فرمایا، اور پھر شاعر اللہ کا ذکر فرمایا۔ یہ حج ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قربانی ہے، اللہ کی شاعر ہے، ان کا احترام کرو، ان کا عزت کرو، ان کا خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا ذکر فرمایا ہے، قتال کا ذکر فرمایا۔ آیات یعنی یوں سمجھیں اس صورت میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا ظلم ہوا ہے تم ہاتھ تلوار اٹھاؤ، اور اگر یہ جہاد نہیں ہوگا مظلوم پس جائے گا، عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی، عبادت گاہوں کو مٹا دیا جائے گا، ان کا تحفظ جہاد سے ہی ہوتا ہے، تو جہاد اور قتال کی اجازت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال ایسے دی ہے، مکھی کے ساتھ مثال دی ہے، فرمایا معبودان باطلہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے۔ پھر آخر میں ایک بات خلاصہ سمجھا دیا کہ دیکھو دعوت پہنچاؤ، جہاد کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سارے کام تم نے کرنے ہیں، لیکن ان سارے کام کرنے کے باوجود دشمن کے مقابلے میں بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ نعم المولا نعم النصیر ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم اللہ کے تابع فرمان بن کے رہو، اور اللہ ہی حقیقی مولا ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، یہ بات سمجھائی ہے۔ تو ہم نے اعمال شریعت کا خیال بھی کرنا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر کامل اعتماد، توکل اور بھروسہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔